بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، قرآن اور حدیث شریف کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا کھانا حِلٌّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ اور تمہارا کھانا حِلٌّ لَهُمْ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی میں نے۔ اہل کتاب مسلمانوں کو نہیں کہتے، عیسائیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اگر عیسائی، اب یہ باتیں الگ ہیں کہ حد کفر پر پہنچا کے نہیں، بس یہ مسئلہ ہے، عیسائی نے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اور فقہائے کرام نے تو اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح بھی جائز قرار دیا ہے، نکاح بھی جائز قرار دیا ہے۔ اب میں ایک بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں، قربانی کا مسئلہ۔ قربانی کچھ ٹائم بعد آنے والی ہے، کچھ دن بعد۔ آج 9 جون ہے، 9 جون ہے، اس لیے میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی والے مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں کو مسلمان نہیں مانتے، اور وہاں پر جو سید حضرات ہیں، صحابہ کرام کی اولاد ہیں، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ یہ مانتے ہیں کہ وہابی ہیں، اور وہابی کے بارے میں مسئلہ کیا بتاتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوگی اگر ان کو شریک کر لیا، ان سے نکاح بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کلیئر ہو گیا دعوت اسلامی والوں کے حساب سے، ان کے مفتیوں کے حساب سے، قاسم اتاری جو ہے ان کے حساب سے، وہاں پر جتنے لوگ رہ رہے ہیں، قربانی کی بات نہیں، ایک خاص نقطے کی بات بتا رہا ہوں، آپ بھی سمجھ جاؤ گے کہ یہ بات بہت صحیح کہہ رہا ہے، پوائنٹ کی بات کر رہا ہے۔ جب اہل مکہ مسلمان ہی نہیں ہیں ان کے فتوے سے، میں کہہ رہا ہوں ان کے فتوے سے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہابی ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں سنی بہت ہیں۔ کون سے سنی ہیں؟ کہاں رہتے ہیں وہ سنی؟ چل کے تو بتاؤ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں چل کے بتاؤ، پیسہ ہم دیں گے، کتنے ٹکٹ چاہیے تمہیں بتاؤ؟ 10 ٹکٹ چاہیے، 20 چاہیے، 30 ٹکٹ، انشاءاللہ 10 ٹکٹ کا انتظام میں کروں گا میری طرف سے، مگر تمہیں چل کے دکھانا پڑے گا کہ یہ سنی ہیں۔ پورے مکہ شریف مدینہ شریف کی 50 لاکھ یا 60 لاکھ جو بھی آبادی ہو، میں 1% نہیں کہہ رہا، 1% میں تو بہت تعداد ہو جائے گی، یعنی 1 لاکھ میں 1000، 50 لاکھ میں 50,000 ہوں گے۔ 1% نہیں کہہ رہا، آدھا % نہیں کہہ رہا، پاؤ% نہیں کہہ رہا، پورے مکہ شریف مدینہ شریف کی 50 یا 60 لاکھ کی آبادی میں آل ورلڈ کا کوئی بھی بریلوی یا جتنے بھی بریلوی چلیں، ہم ان کو ساتھ بھیجیں گے۔ میرا تو ابھی ویزا نہیں بنا، وہ پاسپورٹ نہیں ہے، لیکن میں ساتھ کروں گا، 10 ٹکٹ کا میں دوں گا انتظام۔ اگر وہ پورے مکہ شریف مدینہ شریف کے خاص رہنے والوں میں سے صرف 10 گھر ایسے بتا دے جس کو یہ سنی مسلمان مانتے ہیں، میں غلامی بھی کروں گا اور 10 لاکھ روپے انعام بھی دوں گا۔ کتنے گھر بتا رہا ہوں؟ صرف 10 گھر، جن کو تم سنی مانتے ہو، مسلمان مانتے ہو، دعوت اسلامی والے جن کو سنی مسلمان مانتے ہیں، اگر ایسے 10 گھر بتا دیں گے جو ان کے فتاوی رضویہ اور ان کے حساب سے مسلمان قرار پائیں گے، تو 10 لاکھ روپے انعام اور 10 ٹکٹ کا فری انتظام میں کروں گا۔ میرے نمبر پہ فون کریں اگر تیار ہوں، 88 152 53 598، کیونکہ تمہارے فتوے سے مکہ شریف مدینہ شریف کے جتنے بھی مسلمان ہیں 50-60 لاکھ، سب کے سب اسلام سے خارج ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر کہتے ہیں سنی بہت ہیں، تمہارے حساب سے تو مسلمان ہی نہیں، سنی کہاں پر آئیں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ٹکٹ دیں گے تمہیں، لاؤ تم کون سے سنی چل کے دکھاؤ، یہاں سے ہم آدمی تیار کریں گے، میں کروں گا انشاءاللہ محنت کر کے تیار۔ تو تمہارے حساب سے پھر تو نہ ان کے نکاح ہو رہے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے، نہ ان کی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ تم جو اونٹ ذبح کر رہا ہو حج میں جا کر، یہ بھی قربانی نہیں ہو رہی، پھر تمہاری بھی قربانی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ دعوت اسلامی والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، ان کے مفتیوں کا، ان کے برادران کا، کہ اگر آپ نے گوشت کو، قربانی کے گوشت کو وہابی کو مسلمان سمجھ کے دیا تو تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو وہ جو اونٹ ذبح ہوتا ہے حج کے موسم میں، کس کو گوشت دے کے آتے ہیں؟ سب جن کو یہ وہابی سمجھتے ہیں انہیں کو دے کے آتے ہیں، انہیں کی چھڑیوں سے ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، پھر انہیں کو مسلمان سمجھ کے پورا اونٹ دے کے آ جاتے ہیں۔ کیا یہ پورا اونٹ کھا جائیں گے دعوت اسلامی والے؟ کھا جائیں گے کیا؟
پھر یہ کیوں قربانی کر رہے ہیں حاجی لوگ؟ ان کو منع کر رہے ہیں کہ یہاں قربانی مت کرو، قربانی نہیں ہوگی، یہ سب وہابی لوگ ہیں، گوشت تم ان کو دو گے تو انڈیا میں کروا لیا کرو نا قربانی، جب ایسے ہی مسئلہ ہے تو انڈیا والوں کو پیسے دے دو، وہاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہاں کا ذبیحہ گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ ہوٹلوں پہ جو گوشت ملتا ہے وہ کیوں کھاتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں تک بچیں گے؟ پھر کہتے ہیں ہم خود ذبح کر لیتے ہیں۔ ارے تم 1-2% لوگ ہو، 1,00,000 میں 1-2 ایسے ہوتے ہیں جو خود کھاتے ہوئے ذبح کیا، وہاں کیا چھری چاقو لے کے جاتے ہو انڈیا سے جو تم ذبح کرو گے؟ اس لیے میں خاص مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی کے جانور میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ پارٹیشن میں جو بانٹا ہے یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ پارٹیشن بانٹ دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، جماعت اسلامی، تبلیغ جماعت، یہ سب ایک ساتھ اگر قربانی میں شریک ہوں تو قربانی ہو جائے گی، بلا کراہت قربانی ہو جائے گی، اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر قربانی نہ ہو تو قیامت میں اطہر حسین قادری کا گریبان پکڑ لینا اللہ کی بارگاہ میں، سمجھ گئے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بلا وجہ مسلمانوں میں پارٹیشن بانٹ کر کے دیوبندی شریک ہوگی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اہل حدیث شریک ہوگی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اہل حدیث بھی شریک ہوتا ہے، دیوبندی، بریلوی، تبلیغ جماعت اور سلفی مودودی جماعت، تو بھی قربانی ایک ساتھ ہوئی تو ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری جیسی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اللہ نے مومن مسلم نام دیا قرآن میں۔ دیوبندی عورتوں کو کیا دیوبندن کہو گے، بریلوی کو کیا بریلون کہو گے؟ لڑکیوں کے اوپر بھی تو حکم لگے گا، ان کو کیا بریلون، دیوبندن، سلفن اور اتارن، شاکرن کہو گے؟ بلا وجہ کی باتیں، قوم مسلمان کو گمراہ مت کرو۔ 26 پارلیمنٹ جیت کے آئے مسلمان تو دیوبندی، بریلوی سب مسلمان مانتے ہیں کہ ان کو پھر اپنے اپنے حساب سے مانو گے کہ نہیں یہ 5 مسلمان ہیں، کہ 10 مسلمان ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کی نماز بھی تو امام حرم پڑھاتا ہے، کہاں تک تم بچو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔